پہلی مار۔ راجہ کا فارمولہ انتہائی کامیابی سے جاری تھا اور ہم عشاء کی نماز سے یوں ہی جان چھڑا کر بچتے رہے۔ حالانکہ ان دنوں میں کئی مرتبہ نماز پر وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے بڑے بھیا کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو چکی تھی۔ ہم ٹھیک وقت پر ابا کے مسجد سے نکلنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ہم سے وقت کے اندازے میں کچھ چوک ہو ہی گئی۔ ہم جیسے ہی مسجد کی طرف جانے والی سڑک کا موڑ مڑنے لگے تو ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ابا دیگر نمازیوں کے ساتھ دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ دراصل یہ سب راجہ کی حماقت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے پابندی وقت کو مزید سخت کرنے کے لیے کلو کباڑیے کے ٹھیلے سے ملی ایک پرانی سی ہاتھ پر باندھنے والی گھڑی بھی 5 روپے میں اس کی منتیں ترلے کر کے خرید لی تھی، اور راجہ نے خاص طور پر عصر کے وقت مسجد میں جا کر میرے سامنے مسجد کی گھڑی سے اپنی اس ہاتھ والی گھڑی کا وقت ملا لیا تھا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کلو کباڑیے کی طرح اس کی دی ہوئی یہ بوسیدہ گھڑی بھی یوں لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوگی۔ اس رات میں اور راجہ سٹار ٹریک، جسے ہم ستاروں والی فلم کہتے تھے، دیکھنے میں مگن تھے۔ میں نے 2 مرتبہ راجہ سے وقت پوچھا اور دونوں مرتبہ بے دھیانی میں 8:05 بتایا۔ جب تیسری مرتبہ بھی میرے پوچھنے پر راجہ کے منہ سے 8:05 نکلا تو ہم دونوں ہی زور سے چونکے۔ راجہ نے کلائی پر بندھی گھڑی کو غور سے دیکھا اور زور سے چلایا، ابے یار مارے گئے! سب لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جلدی سے راجہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ راجہ نے ہاتھ اٹھا کر بند گھڑی کی رکی ہوئی سوئیاں مجھے دکھائیں اور ہم دونوں استبل سے بھاگے ہوئے گھوڑوں کی طرح کلانچے بھرتے ہوئے غفور چچا کے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب بھاگے۔ راستے میں راجہ اپنی بیٹی کے گھر سے واپس لوٹتی ہوئی جمن بوا سے زور سے ٹکرا گیا۔ دراصل اس میں میرا اور راجہ کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا جمن بوا کے بڑے سے شٹل کاک برقعے کا تھا، جس کا گھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ مشرق سے مغرب تک ہر سمت میں صرف ان کا برقع ہی بکھرا ہوا نظر آتا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے کالونی سے نکل رہے تھے اور جمن بوا سائیکل رکشے والے کو سلواتیں سناتی ہوئی محلے میں داخل ہو رہی تھی۔ موڑ مڑتے ہی وہ ہم دونوں کے سامنے آ گئیں۔ میں تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح جھکائی دے کر ان کے خیمہ نما برقعے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن راجہ پوری کوشش کے باوجود ان کے برقعے کی زد میں آ گیا۔ جمن بوا کے منہ سے زور سے ایک لمبی اور اونچی ہائی کی آواز نکلی۔ پہلے ان کی چٹائی کی بنی ہوئی ٹوکری فضا میں بلند ہوئی، اس کے بعد ان کا سال خوردہ پلاسٹک والے فریم کا موٹا سا چشمہ، اور پھر مجھے صرف اتنا ہی نظر آیا کہ راجہ ان کے برقعے میں کچھ اس طرح سے گڑ مڑ ہوا کہ کچھ دیر تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان میں سے جمن بوا کون سی ہیں اور راجہ کدھر ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے خیمے میں کوئی جنگلی بھینسا آن گھسا ہو۔ اگلے ہی لمحے راجہ جمن بوا سمیت سڑک پر الٹا دھرا ہوا تھا۔ جمن بوا کے منہ سے مغالزات کا ایک ریلا تھا جو نکلے جا رہا تھا، لیکن چونکہ ان کا چشمہ بھی اتر کر سڑک کے درمیان کہیں پڑا ہوا تھا، لہٰذا میں اور راجہ انہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے ہمیں سلواتیں سنائی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کے برقعے کے اندر سے راجہ کو کسی طرح ڈھونڈ کر نکالا، جو ابھی تک بدحواسی سے یہاں وہاں ہاتھ مار رہا تھا۔ اسے کھڑا کر کے میں نے جلدی سے بوا کا چشمہ اٹھا کر انہیں پکڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ چشمہ اپنی آنکھوں پر لگا کر ٹھیک سے ہمیں دیکھ پاتی، ہم دونوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے۔ لیکن اسی تمام کشمکش میں الجھتے اور گرتے پڑتے جب ہم نے مسجد کا موڑ کاٹا تو ابا کو مسجد کے دیگر نمازیوں سمیت باہر نکلتے دیکھ کر میری تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ ابا کی نظر ابھی تک ہم پر نہیں پڑی تھی۔ ان کے پیچھے بڑے بھیا بھی سر پر اونی ٹوپی پہنے خراماں خراماں چلتے آ رہے تھے۔ میں اور راجہ اپنی جگہ پر جیسے جم کر ہی رہ گئے، اور پھر اچانک ہی راجہ نے جلدی سے اپنا رخ اسی طرف پلٹ لیا اور میرے گلے میں بھی باہیں ڈال کر مجھے بھی اسی جانب موڑ لیا جس طرف سے ہم بھاگتے ہوئے مسجد کی جانب آ رہے تھے۔ اب دور سے ابا کی نظر پڑی تو انہیں یوں محسوس ہوتا کہ ہم ان سے کچھ دیر پہلے ہی مسجد سے نکل کر اچھے دوستوں کی طرح گلے میں باہیں ڈالے گھر واپس جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے اور چند لمحوں کے وقفے میں ہوا کہ خود میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے ہم دونوں کا خون خشک کر دیا۔ یہ تم دونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا؟ یہاں آؤ اور اپنے بھیا کے ساتھ ساتھ چلو۔ میری اور راجہ کی سانس میں سانس آ گئی، مطلب ابا کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہم مسجد میں موجود نہیں تھے۔
जाने खुदा को हमारी कौन सी नेकी याद आ गई थी। बहरहाल हम दोनों भागते हुए अब्बा के पीछे पीछे चलते हुए भैया से कदम मिलाकर चलने लगे, लेकिन एक दूसरी मुसीबत हमारी ताक में बैठी थी। फारी भैया ने गौर से मुझे और राजा को देखा और मशकूक लहजे में पूछा, तुम दोनों ने कब नमाज पढ़ी? मैंने तो तुम लोगों को मस्जिद में कहीं नहीं देखा। मैंने घबरा कर राजा की तरफ देखा। ये तो शुक्र था कि अब्बा किसी और नमाजी से बातें करते हुए जा रहे थे, वरना भैया की आवाज़ उनके कानों तक ज़रूर पहुंच जाती। राजा ने फ़ौरन भैया से पूछा, आप कहाँ खड़े थे जमात के वक़्त? भैया राजा के झांसे में आ गए और बोल पड़े, तीसरी सफ़ में अंदर। हाँ, तो भला आप हमें कैसे देख पाते? मैं और आदि तो बाहर बरामदे में खड़े थे। उस वक़्त तो राजा ने भैया को लाजवाब कर दिया, लेकिन काश हम दोनों उसी लम्हे ये भी जान पाते कि ये मुसीबत अभी टली नहीं है तो कितना अच्छा होता। अब्बा के गली का मोड़ मुड़ने से पहले ही मैं और राजा भागकर गफूर चचा के यहाँ पहुँच चुके थे। भैया के दिल में शक जड़ पकड़ चुका था और अगले चंद दिन तक हमारी बाकायदा निगरानी करने के बाद वो मेरा और राजा के बेदाग मंसूबे से वाकिफ़ हो चुके थे। उन्होंने अम्मारा को भी बता दिया कि इशा की नमाज के वक़्त मैं और राजा कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों को कोई मुनासिब मौका नहीं मिल पाया था कि वो अब्बा के सामने नंबर बनाने के लिए मेरी शिकायत लगा सकें। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। एक रात अब्बा कुछ पहले ही नमाज के लिए निकल पड़े। इतने अरसे में अब उन्हें इस बात का इत्मीनान हो चुका था कि मैं राजा के साथ खुद मस्जिद पहुंच जाऊंगा। जाते जाते उन्होंने मुझे और राजा को, जो गली में मेरे साथ खड़ा किसी ईसाई बच्चे का इंतज़ार कर रहा था कि इधर से गुजरे तो हम उसकी खबर ले सकें, कुछ कहा, लेकिन हम दोनों अब्बा की बात पर ध्यान नहीं दे सके। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि नमाज के लिए आ जाना। राजा ने घड़ी में वक़्त देखा तो अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। मैं और राजा अब्बा के जाने के बाद सीधे गफूर चचा के यहाँ पहुँच गए। नेरा नूर की मधुर आवाज़ जले तो जलाओ गोरी पर हम काफ़ी देर तक सर धुनते रहे, लेकिन हम दोनों को खबर न थी कि आज खुद हमारे पुरसकून आशियाने के परों के जलने का वक़्त आ चुका है। 8:15 बजने से 1 मिनट पहले मैं और राजा भागते हुए मस्जिद के दरवाजे पर जा पहुँचे, लेकिन ये क्या, मस्जिद तो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। एक नमाजी भी अंदर मौजूद नहीं था। मेरे और राजा के तो होश ही उड़ गए। इतने में मौलवी साहब अपने हुजरे से खनकारते हुए बाहर निकले और हमें यूं दरवाजे में गुमसुम खड़ा देखकर वहीं से बोले, बच्चों तुम लोग देर से आए हो, नमाज तो कब की हो चुकी है। पता ये चला कि बढ़ती सर्दियों के साथ ही नमाज के औकात में पीछे की जानिब तब्दीली होती रहती है और आज नमाज 7:45 बजे ही हो गई थी। मतलब ये कि अब्बा 8 बजे घर वापस जा चुके थे। मुझे मौलवी साहब पे शदीद गुस्सा आया। अगर नमाज के औकात तब्दील करना ही थे तो पहले ही किसी ऊंची जगह पर लिख कर लगाना चाहिए था। ज़रूर उन्होंने कल रात जमात होने के बाद नमाज के औकात तब्दील होने का ऐलान किया होगा। अब्बा यही समझ रहे थे कि हमने कल होने वाला ऐलान सुन लिया होगा और शायद जाते हुए गली में उन्होंने मुझसे और राजा से यही कहा था कि मस्जिद जल्दी पहुंच जाएं। पर अब क्या हो सकता था। राजा ने रिक्कत भरी आवाज़ में मौलवी साहब से दरख्वास्त की कि आइंदा जब कभी निज़ामुल औकात बदलने हों तो बराए मेहरबानी मस्जिद की बैरूनी दीवार पर भी लिखवा दिया करें, ताकि हम जैसे गुनाहगार नमाजियों को भी वक़्त की इस तब्दीली का पता चल सके। जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मौलवी साहब से कहूं कि हमारी आज रात खैरियत से गुजरने की दुआ सबसे पहले करें, क्योंकि मैं जानता था कि आज की रात कम अज़ कम मुझ पर बेहद भारी गुजरने वाली थी। सारे रास्ते राजा मुझे तसल्लियाँ देता रहा कि कुछ नहीं होगा। अपनी गली के नुक्कड़ पर मैंने उसे गले लगाकर अपनी आहों और सिसकियों में रुखसत किया। आहें राजा की थीं और सिसकियाँ मेरी, जो मेरे मुंह से अब्बा की मार का सोचकर पहले से ही निकल रही थी। घर में दाखिल होते बरामदे में गुस्से से टहलते हुए अब्बा पे मेरी नज़र पड़ी। उन्होंने गुस्से से हंकारा भरा, आ गए जनाब, बड़ी लंबी नमाज पढ़ी है आज तो मेरे लाल ने। मैं मुंह ही मुंह में बदबदाया, जी वो मैं जी। अब्बा गिरजे, ये क्या जी जी लगा रखी है? और वो दूसरा लोफर कहाँ है जो रोज़ाना तुम्हारे साथ घर से नमाज का कहकर निकलता है? मतलब ये कि अगर अब्बा ने राजा को दूसरा लोफर कहा था तो यकीनन उन्होंने पहले लोफर के दर्जे पर मुझे ही फाइज रखा होगा। मैं अभी अपने जहन में इस दर्जाबंदी में मसरूफ़ ही था कि अब्बा की गिरजदार आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं पूछता हूँ कहाँ थे नमाज के वक़्त?
ذرا شرم نہیں آتی یوں اللہ کے گھر سے بھاگتے ہوئے تمہیں؟ کب سے دھول جھونک رہے ہو ہماری آنکھوں میں؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امارہ اور بڑے بھیا برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے نکل آئے اور امارہ نے الف سے لے کر یہ تک تمام داستانیں امیر حمزہ ابا کے گوش گزار کر دی۔ بھیا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہے ہوں دیکھ لیا نا بچو، یہ انجام ہوتا ہے میرے گلک سے پیسے بنا پوچھے نکالنے کا، اب بھگتو۔ امارہ بولتی گئی اور ابا کا پارا آسمان کی آخری حدوں کو چھونے کے درجے کو پہنچتا گیا۔ ایسے موقعوں کے لیے خاص چھڑی بھیا نے پہلے ہی برآمدے میں لا کر رکھ دی تھی تاکہ بعد میں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں ابا کی وہ چھڑی ٹوٹ کر مجھ پر برس رہی تھی۔ اس رات تو امی کی مداخلت بھی کام نہ آئی۔ بلاخر جب امی نے ابا کی چھڑی کی ضربیں خود اپنے ہاتھ پر سہنا شروع کر دیں اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم کی مستقل ڈھال بنا لیا، تب ابا کو رکنا ہی پڑا۔ یہ پہلی مار تھی جو ابا کے ہاتھوں مجھے اس رات پڑی تھی۔ اس کے بعد بھی مجھے بہت بار مار پڑی، کبھی ابا کے ہاتھوں، کبھی اپنے درس دینے والے مولوی کے ہاتھوں، کبھی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے ہاتھوں، لیکن ان سب میں سے سب سے بری مار وہ تھی جو اس زمانے اور وقت نے مجھے ماری۔ شاید اس دنیا میں سب سے بڑی مار اس زندگی کی مار ہوتی ہے۔ آگے چل کر زندگی نے مجھے بہت مارا، ہر موڑ پر اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ میرا جسم، میری روح جانے کتنی بار لہو لہان ہوئی، اس کی گنتی بھی میں بھولتا گیا۔ کاش زندگی، زمانے اور وقت کی مار بھی اس رات ابا کی مار جیسی ہوا کرتی، جس سے بچنے کے لیے امی کے محافظ ہاتھ ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ان بے رحم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے امی کے مہربان ہاتھ ہمیشہ اور ہر جگہ میری ڈھال نہیں بن پائے۔ زخم پر زخم لگتا رہا اور میں اپنے مقدر کی مار سہتا چلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔